God bless you all the listeners. عزیزو، آج میں آپ کے ساتھ کلام خدا میں سے ایک طاقتور پیغام کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پیغام شروع میں آپ کو تھوڑا کڑوا لگے گا، کچھ سخت لگے گا، ذرا عجیب سا لگے گا، لیکن میرے ساتھ برداشت کیجئے گا، یہ ایک خوبصورت سبق ہے۔ آئیں متی 10 باب کی 34 سے 39 آیات کی تلاوت کریں۔ لکھا ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں، کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی ماں سے اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کر دوں، اور آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے۔ جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ چلے وہ میرے لائق نہیں۔ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا۔ آمین۔ عزیزو، جیسا ہم نے کلام خدا میں سے سنا، یسوع مسیح نے ایک بار تعلیم دیتے ہوئے کہا، یہ مت سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں۔ یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے، کیونکہ ہمیں آج تک جو بتایا اور سکھایا گیا ہے اس میں ہم یسوع کو امن کا شہزادہ جانتے ہیں۔ یہ بات درست ہے، 100% ٹھیک ہے، لیکن یہاں یسوع مسیح کیا بتاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہم سے لڑنا چاہتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح کی پیروی کرنے سے، اس کا انتخاب کرنے سے، اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنے سے کچھ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے قریبی رشتوں میں سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ آپ کے فیملی میمبرز میں بھی آپ سے نفرت کر سکتے ہیں۔ خاندان عقائد اور ترجیحات کی تقسیم کا باعث بن سکتا ہے۔ یسوع سے وابستگی خاندانی وفاداریوں سے متصادم ہو سکتی ہے۔ ان آیات میں یسوع علامتی زبان کا استعمال کرتے ہوئے ممکنہ تقسیم اور تنازع پر زور دیتے ہیں۔ یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے خاندان کو یا فیملی کو یسوع مسیح سے زیادہ پیار کرتے ہیں
تو آپ کبھی بھی مسیح کو حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ آپ اس کے کسی بھی کام کے نہیں، بلکہ اس کے لیے بیکار ہیں۔ لیکن یہ آیات عزیزو خاندان یا فیملی کو چھوڑنے کے بارے میں نہیں، بلکہ یہ آیات یسوع مسیح کو اپنے خاندان یا فیملی سے کہیں زیادہ اونچے درجے پر رکھنے کے بارے میں ہیں، تمام رشتوں اور محبتوں سے بالاتر رکھنے کے بارے میں ہے۔ مطلب کہ ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں میں نمبر 1 پر رکھیں، ہماری زندگیوں میں فرسٹ پرائرٹی عزت، دولت، شہرت، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے نہیں، بلکہ یسوع مسیح ہونا چاہیے۔ عزیزو بعض اوقات جو درست ہے وہ کرنا اور خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا آپ کے خاندان یا عزیز و اقارب یا دوستوں کی سوچ سے مختلف ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں آپ ان سے کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ جب آپ ان سب کو رد کر کے یسوع کو فالو کریں گے تو امن خراب ہوگا، صلح نہیں رہے گی۔ لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان نہیں ہونا، بلکہ یسوع مسیح کے لیے محبت اور وابستگی اتنی گہری ہونی چاہیے کہ کوئی دوسری محبت یا لگاؤ یہاں تک کہ خاندان سے بھی ثانوی ہونا چاہیے۔ اور پھر یسوع کہتا ہے کہ جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے، یسوع مسیح کا یہ کہنا اس کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ ایک شاگرد بننا ہمیشہ خوشحالی یا پراسپیرٹی کی زندگی نہیں، گاڑی بنگلہ اور امریکہ یا کینیڈا کا ویزا نہیں، یہ آپ کے ایمان کے لیے مشکلات اور یہاں تک کہ ظلم و ستم کا سامنا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنے کے بارے میں ہے۔ یسوع کا شاگرد بننا کوئی آسان نہیں ہے، لیکن یہ ایمان کا حصہ ہے۔ عزیزو، اپنی صلیب اٹھانا اس بات کی علامت ہے کہ یسوع کی پیروی کرنے کی خاطر مشکلات کو برداشت کرنے کی آمادگی ظاہر کرتا ہے۔ یہ خود کو قربان کرنے کی دعوت ہے اور ایک یاد دہانی ہے کہ حقیقی زندگی اور نجات یسوع کی پیروی میں پائی جاتی ہے، چاہے اس کا مطلب دنیاوی وابستگیوں کو ترک کرنا ہو۔ یہ انجیل کے پیغام کی روشنی میں ترجیحات اور اقدار کی تبدیلی کے بارے میں ہے۔ بھائیو، یہاں ایک انعام ہے۔ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا۔
یہ وہ مقام ہے جہاں خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ یسوع کو نمبر 1 پر رکھنے سے قربانی کے لیے تیار ہو کر اس علامتی صلیب کو اٹھا کر آپ کو کچھ بڑا انعام ملتا ہے۔ آپ کو زندگی کا اصل مقصد، حقیقی تکمیل اور خدا کے ساتھ ابدی زندگی ملتی ہے۔ یہ آیات اس گہرے عزم اور لگن پر زور دیتی ہیں جو اس کے شاگردوں میں سے ایک ہونے کے لیے ضروری ہے، اور اس کے پیروکاروں کو ان چیلنجوں کے لیے تیار کرنے کے لیے جن کا وہ اپنے مشن میں سامنا کر سکتے ہیں، اور بھروسہ کریں کہ اس کی خاطر اپنے آپ کو کھونے میں ہم سب سے زیادہ بامعنی اور ابدی زندگی پا سکتے ہیں۔ متی 10 باب کی 34 سے 39 آیات میں پائے جانے والے موضوعات نئے عہد نامہ کی دوسری کتابوں میں بھی مختلف طریقوں سے جھلکتے ہیں۔ مثلاً مرکس 8 باب کی 34 سے 35 آیات میں لکھا ہے، پھر اس نے بھیڑ کو اپنے شاگردوں سمیت پاس بلا کر ان سے کہا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری اور انجیل کی خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا۔ عزیزو، انجیل کا یہ حوالہ کسی کی صلیب اٹھانے اور اسے ڈھونڈنے کے لیے اپنی جان گنوانے کی بازگشت کرتا ہے۔ لوکا 14 باب کی 26 سے 27 آیت میں لکھا ہے، اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ لوکا کی انجیل کی ان آیات میں یسوع شاگردوں کی ضرورت پر زور دیتے ہیں کہ وہ اسے دوسری تمام رشتوں پر ترجیح دیں۔ رومیو 12 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ یہ آیت اگرچہ براہ راست متوازی نہیں ہے، لیکن یہ آیت اس تبدیلی پر زور دیتی ہے جو اس وقت ہوتی ہے جب ہم خود کو دنیا کے مطابق کرنے کی بجائے خدا کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔ اسی طرح گلاطیوں 2 باب کی 20 آیت میں لکھا ہے، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے،
اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالہ کر دیا۔ یہ آیت مسیح کے لیے خود کو قربان کرنے اور زندگی گزارنے کے خیال کو اجاگر کرتی ہے۔ عزیزو، یہ حوالہ جات متی 10 باب کی 34 سے 39 آیات میں پائے جانے والے موضوعات پر اضافی نقطہ نظر فراہم کرتے ہیں، جو مسیح کے لیے پورے دل سے عزم، خود کو قربان کرنے اور مسیح کی پیروی کی تبدیلی کی طاقت کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ عزیزو، یسوع کی پیروی کرنا ہمیشہ آسان نہیں ہے۔ اس سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، کچھ ہنگامہ آرائی بھی ہو سکتی ہے، اپنے پرائے خلاف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سب سے زیادہ فائدہ مند سفر ہے جس کو آپ شروع کر سکتے ہیں۔ یہ سفر خدا کے منصوبے کو ہر چیز سے بالا تر رکھنے کے بارے میں ہے۔ یہ اپنے آپ کو بہترین ممکنہ طریقے سے کھونے کے بارے میں ہے۔ مسیح میں اپنی حقیقی مقصد اور حتمی تکمیل کو تلاش کرنا ہے۔ عزیزو، تو آئیں متی 10 باب کی 34 سے 39 آیات کو اپنی زندگیوں میں زندہ رکھیں۔ آئیں یسوع مسیح کو اپنی اولین ترجیح بنائیں، چاہے اس کا مطلب نامعلوم میں قدم رکھنا ہو، کیونکہ اس کی خاطر اپنے آپ کو کھونے میں ہم اس زندگی کو دریافت کریں گے جو ہم واقعی جینے کے لیے تھے، آمین۔ عزیزو، میں مختار سجیل بھٹی، خداوند یسوع مسیح میں آپ کا بھائی۔ میں کوئی پاسٹر، ریورنڈ یا بائبل ٹیچر نہیں ہوں۔ میں بھی آپ کی طرح خدا کے کلام کا طالب ہوں۔ میں ایمبیسیڈر آف کرائسٹ کے نام سے فیس بک اور یوٹیوب پر خدا کے کلام کو شیئر کرتا ہوں۔ اگر میں کہیں غلط ہوں تو میری کریکشن ضرور کیجیے گا، کیونکہ میں کوئی عقل کل نہیں ہوں۔ عزیز بھائیو، ہم آپ کے قیمتی وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آج کے پیغام کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ آئندہ پھر ملیں گے نئے پیغام کے ساتھ۔ خدا ہم سب کو اپنے کلام کے وسیلہ سے راست باز بنائے، آمین۔ God bless you all.